بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو کل صفحہ نمبر 70-71 حل کرنے کے لیے دیے گئے تھے، یقیناً آپ نے وہ حل کر لیے ہوں گے۔ اب آپ وہ دیکھ لیں، کسی نے حل نہ کیے ہوں یا کسی نے غلطیاں کی ہوں تو بیٹا ان کی وہ تصحیح کر لے۔ صفحہ نمبر 17 پر وہ جملے دیے گئے ہیں جن کی شناخت کرنی تھی۔ یہ جملے فعل لازم ہے، فعل متعدی۔ صفحہ نمبر 71 پر بیٹا جملے دیے گئے تھے، آپ نے ان جملوں میں فعل لازم فعل متعدی کے گرد دائرہ لگانا تھا اور پھر سامنے خالی جگہ میں لکھنا تھا یہ لازم ہے یا کہ متعدی۔ امید ہے تمام طلباء نے کر لیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کا رہ گیا ہو وہ مکمل کر لیں، اگر کسی نے غلط کیا ہو وہ درست کر لیں۔ جی آج کا کام بیٹا تفہیم عبارت سے متعلقہ ہے۔ آپ علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیں۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سب سے پہلے آج کی تاریخ صفحہ نمبر 72 پر 23 جولائی 2020 عیسوی، دن جمعرات۔ شاہ سرخی بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں تفہیم و عبارت، یعنی عبارت کی تفہیم، عبارت کو سمجھنا۔ قوسین میں عبارت کا عنوان انتخاب کتب یعنی کتابوں کا انتخاب کرنا۔ تفہیم و عبارت آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ جماعت دوم میں 10 نمبر پر مشتمل یہ سوال آتا ہے۔ کوئی بھی عبارت دی جاتی ہے اور اس عبارت کے نیچے سوالات دیے جاتے ہیں اور یہ لکھا ہوا ہوتا ہے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات عبارت سے تلاش کر کے لکھیں۔ تو بیٹا آپ اس کو سمجھیے گا کہ یہ عبارت دی گئی ہے، پھر اس کے نیچے سوالات دیے گئے ہیں۔ یہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا گیا تھا یہ تفہیم عبارت والا حصہ، تو آج آپ دوبارہ۔ انتخاب کتب ایک بے حد اہم مسئلہ ہے۔ انتخاب کتب ایک بے حد اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے اس کی طرح کی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے دوستوں کے انتخاب اور چناؤ کے لیے جس طرح ایک اچھے اور وفادار اور نیک چلن کا مالک انسان اپنے دوست کو برائی سے باخبر اور آگاہ کرتا ہے اور اسے برائی سے بچا لیتا ہے، اور ایک برا دوست اپنی برائی اور خراب عادات کی وجہ سے دوسرے دوست کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کافی ہے۔ اب اس میں سے نیچے سوالات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کتابوں کے انتخاب کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ نے مختصر جوابات کی ہدایات کے لیے ایک ہدایت یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جواب آدھا سوال کے اندر موجود ہوتا ہے اور جتنا جواب پوچھا جائے اتنا ہی دیا جائے، غیر ضروری بات کا جواب میں ذکر نہ کیا جائے۔ اب اس سوال میں پوچھا جا رہا ہے کتابوں کے انتخاب کے لیے، چناؤ کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب آپ صفحہ نمبر 72 تفہیم عبارت کی پہلی سطر میں دیکھیں۔ انتخاب کتب ایک بے حد اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے اس طرح کی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت۔ احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت۔ اب اس کا جواب لکھیں گے، کتابوں کے انتخاب کے لیے احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے بیٹا، کتابوں کے انتخاب کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ آدھا جواب سوال کے اندر سے موجود۔ اب جو جواب جتنا پوچھا جا رہا ہے احتیاط اور غور و فکر کی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طریقے سے آپ نے بقیہ 4 سوالات کے جوابات، جیسے پہلے سوال کا جواب تلاش کیا عبارت میں سے، آپ نے اسی طریقے سے 4 سوالات کے جواب از خود تلاش کر کے لکھ لیے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز
نمبر 2، عبارت سے 5 الفاظ چنیں اور انہیں واحد کے جمع اور جمع کے واحد تحریر کریں۔ اب پہلی سطر میں دیکھیں بیٹا، ایسے الفاظ جو واحد ہیں وہ ادھر لکھ کے ان کی جمع بنانی ہے، اور جو جمع ان کے لکھنے کے بعد واحد۔ جیسے پہلا کتب، اب یہ کتب بیٹا کیا ہے؟ قواعد کی روح سے جمع، اب واحد کیا آئے گا بیٹا؟ کتاب، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس طریقے سے ایک اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ مسئلہ، مسئلہ واحد، جمع کیا آئے گا بیٹا؟ مسائل۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ 3 واحد تلاش کرنے ہیں، جمع بنانی ہے، جمع تلاش کریں واحد بنانی ہے۔ نمبر 3، عبارت سے 5 الفاظ چنیں اور ان کے متضاد تحریر کریں، اور ان کے متضاد تحریر کریں۔ بیٹا یہ سوال نمبر 6 تھا پچھلا، اور یہ اگلا سوال نمبر 7 ہے۔ عبارت سے 5 الفاظ چنیں اور ان کے متضاد تحریر کریں۔ اب بیٹا دیکھیں، اچھے، دوست، دوستوں، دشمنوں، اچھے لکھتے ہیں اچھے۔ اب اس کا متضاد بیٹا ہوگا تو بتائیں، برے، شاباش، برے۔ سوال نمبر 8 دیکھیے بیٹا، اسی طریقے سے آپ نے بقیہ 4 الفاظ ایسے تلاش کرنے جن کے متضاد آپ لکھ سکیں۔ سوال نمبر 8، خط کشیدہ الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ آپ کے پاس فیروز اللغات موجود ہوگی، وہاں سے آپ نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھنے ہیں جنہیں پہلے سے ہی کتاب صفحے پر خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ جیسے پہلا نیک چلن، اب نیک چلن کو اس کا معنی لکھیں گے عمدہ، عمدہ عادات، عمدہ عادات۔ اب اس طریقے سے سوال نمبر 9، درج ذیل الفاظ گرامر کی روح سے کیا ہیں؟ آپ نے بتانا ہے قواعد کی روح سے کیا ہیں۔ جیسے پہلا لفظ کتاب، یہ قواعد کی روح سے بیٹا کیا ہے؟ اس میں اسم بھی ہے، اس میں نکیرہ، اس میں نکیرہ۔ تو امید ہے تمام طلباء سمجھ گئے ہوں گے تفہیم و عبارت، یعنی عبارت کو سمجھنے کے بعد سوالات کے جوابات کیسے لکھنے ہیں، یعنی اس عبارت کو بار بار پڑھیں، جتنا جواب پوچھا جائے اتنا ہی لکھیں، جواب کے اندر غیر ضروری بات کا ذکر نہ کریں، اور ایک ہی جواب 2 سوالات کے لیے لکھنے سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، ایک ہی جواب کو 2 سوالات لیے اور ان کا ایک ہی جواب لکھ دیا ملا کے۔ ایسا نہیں کرنا بیٹا، ہر سوال کا جواب علیحدہ ہے اور وہ اس عبارت کے اندر موجود ہے۔ آپ نے سوال نمبر 6 پر واحد جمع، واحد تلاش کرنے کے بعد جمع لکھنی ہے، جمع تلاش کرنے کے بعد واحد۔ اور اس طریقے سے سوال نمبر 7 میں دیکھیں، الفاظ تلاش کرنے جن کے متضاد لکھ سکیں، اور ایسے الفاظ خط کشیدہ الفاظ جو لکھے ہوئے انہیں لکھنا ہے، ان کے پھر لغت سے معنی تلاش کر کے یہاں پہ لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 9 میں درج الفاظ گرامر کی روح سے کیا ہے بیٹا، یہ آپ نے بتانا ہے گرامر کی روح سے کیا ہے۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق از خود آج کا یہ کام صفحہ نمبر 72 تا 74 لکھ لیں گے، ڈائری نوٹ کر لیں، عملی کتاب صفحہ نمبر 72 تا 74 لکھیں، عملی کتاب صفحہ نمبر 72 تا 74 لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔